اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربما یحصل، علامہ قطب الدین رازی نے قطبی میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان فرق یہ ہے کہ نسبت حکمیہ یہ حکم کے بغیر حاصل ہو جاتی ہے، بسا اوقات نسبت حکمیہ حکم کے بغیر حاصل ہو جاتی ہے۔ تو قطبی کے اندر علامہ قطب الدین رازی نے صرف فرق اجاگر کن کے درمیان فرمایا تھا؟ نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان۔ معترض کا اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ تصدیق کے جز تو چار ہیں، محکوم علیہ، محکوم بہ، نسبت حکمیہ اور حکم۔ تو فرق کو اجاگر کرنا تھا تو چاروں اجزاء کے درمیان فرق کو اجاگر کرتے، یا پھر اجاگر نہیں کرنا تھا تو چاروں اجزاء میں سے کسی بھی جز کے درمیان فرق کو اجاگر نہیں کرتے۔ لیکن یہ کیا کہ بعض اجزاء کے درمیان فرق کو اجاگر کیا اور بعض اجزاء کے درمیان فرق کو اجاگر نہیں کیا۔ تو معترض کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محکوم علیہ، محکوم بہ، ان کے درمیان بھی فرق کو اجاگر کرنا چاہیے تھا، اور ان کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس نسبت حکمیہ کے درمیان بھی فرق کو اجاگر کرنا چاہیے تھا۔ صرف ایک ہی صورت نہیں کہ نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان آپ فرق کو اجاگر کر دیں۔ تو اسی اعتراض کا جواب علامہ امیر یہاں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ محکوم علیہ چونکہ اکثر و بیشتر ذات ہوا کرتی ہے، اور محکوم بہ جناب والا یہ اکثر و بیشتر وصف ہوا کرتا ہے، وصف اور ذات کے درمیان فرق تو بالکل اجاگر ہے، بالکل ظاہر و باہر ہے۔ اس لیے علامہ قطب الدین رازی نے محکوم علیہ، محکوم بہ اور ان کے درمیان پائے جانے والی نسبت کے مابین فرق کو اجاگر نہیں فرمایا۔ رہی بات یہ کہ نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان فرق کو اجاگر کیوں فرمایا، وہ اس لیے فرمایا کہ حکم میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حکم ہے، لیکن نسبت حکمیہ میں حکم کے آگے یا نسبت لغوی ہے، تو وہ کیا ہے؟ یا نسبتی کی بنیاد پر ہو گیا، یا ایسی نسبت ہے جو حکم والی ہے، حکم والی۔ تو اب ان دونوں کے درمیان فرق کو اجاگر کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس لیے کہ دیکھنے والا انسان تردد میں پڑ سکتا ہے، شک میں پڑ سکتا ہے، وہم میں مبتلا ہو سکتا ہے، یا اس کے ذہن میں یہ خلجان پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر حکم اور نسبت حکمیہ کے درمیان فرق کیا ہے۔ اس لیے کہ حکم تو چلیے حکم کو کہا ہی جاتا ہے، لیکن نسبت حکمیہ یہ بھی حکم والی ہی نسبت ہے، تو پھر ان دونوں کے درمیان دیکھنے والا انسان تمیز نہیں کر پاتا، کیونکہ دونوں ہی چیزیں حکم پر مشتمل ہے۔ تو جب دونوں ہی چیزیں یعنی کہ حکم اور نسبت حکمیہ حکم پر مشتمل ہیں، تو اب ضرورت پیش آئی کہ انہی دو کے درمیان فرق کو اجاگر کیا جائے، تاکہ ناظر یا طالب علم ان دونوں کو بآسانی امتیاز دے سکے۔ اس لیے علامہ قطب الدین رازی نے نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان فرق کو اجاگر فرمایا۔ فرماتے لا خفا فی تمایز ادراک الانسان، کوئی پوشیدگی نہیں ہے انسان کے ادراک کے ممتاز کرنے میں، یعنی کہ محکوم علیہ کے فرق کرنے میں، و ادراک مفہوم الکاتب اور مفہوم کاتب کے ادراک میں، ادراک کے تمیز کرنے میں، یعنی کہ محکوم بہ کو ممتاز کرنے میں، و ادراک النسبت بینہما اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس نسبت کے ادراک کے فرق کرنے میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، یعنی کہ انسان بآسانی محکوم علیہ، محکوم بہ اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے ان کے درمیان بآسانی فرق کر سکتا ہے۔
وإنما الالتباس بين إدراك النسبة الحكمية وبين الإدراك الذي سميناه حكما، التباس تو جناب والا نسبت حکمیہ کے ادراک کے درمیان اور اس ادراک کے درمیان ہے جس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ حکم رکھا ہے۔ فلذلك اشار الى تمایزهما، اسی وجہ سے شارح نے اشارہ ان دونوں کے مابین ہی فرق کی جانب فرمایا، برخلاف ان کے علاوہ اور تین چیزوں کے کہ ان کے درمیان فرق کو اجاگر نہیں فرمایا۔ فقال تو فرمایا ربما يحصل ادراک النسبت الحکمیت بدون الحکم، کہ کبھی کبھی نسبت حکمیہ کا ادراک بغیر حکم کے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب نسبت حکمیہ بغیر حکم کے کن کن صورتوں میں حاصل ہو جائے گی، کہ اس کی تین صورتیں یہاں پر بیان علامہ میر نے فرمائی ہیں۔ وہ تین صورتیں اس لیے کہ نسبت حکمیہ کے حکم کے بغیر پائے جانے کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یعنی کہ شک ہو نسبت حکمیہ میں، تب نسبت حکمیہ بغیر حکم کے پائی جائے گی۔ دوسری صورت کہ نسبت حکمیہ میں کیا ہو؟ ظن ہو، تو ظن کی صورت میں نسبت حکمیہ پائی جائے گی بغیر حکم کے۔ یا جناب والا نسبت حکمیہ میں وہم ہو، تو وہم کی صورت میں بھی نسبت حکمیہ کا تحقق ہوگا بغیر حکم کے۔ اب آپ پہلے تینوں کی تعریف ذہن نشین کریں کہ شک کس کو کہا جاتا ہے، ظن کس کو کہا جاتا ہے، وہم کس کو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے حضرات، کسی بھی حکم کی دو جانب ہوتی ہے، ایک جانب جانب ایجاب کہلاتی ہے اور دوسری جانب جانب سلب کہلاتی ہے۔ اگر انسان کو دونوں ہی جانب کے وقوع یا لا وقوع میں کیا تردد ہے، یعنی کہ وہ اس بات کے در پہ ہے کہ مثلا زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں ہے، کسی بھی ایک جانب کو وہ ترجیح نہیں دے پا رہا ہے، بلکہ دونوں ہی جانب میں وہ کیا متردد ہے، زید کے کھڑے ہونے میں بھی اور زید کے نہ کھڑے ہونے میں بھی، تو اس وقت جب کہ جانبین میں انسان کو تردد ہو، اس کے وقوع یا لا وقوع دونوں میں، تو اس کو کہا جاتا ہے شک۔ اور جہاں پر ایک جانب راجح ہو اور دوسری جانب کیا ہو؟ مرجوح ہو۔ مثلا جانب ایجاب اگر کسی کے نزدیک راجح ہے لیکن جانب سلب کیا ہے؟ مرجوح ہے، یا معاملہ اس کے برخلاف ہے کہ جانب سلب راجح ہے اور جانب ایجاب کیا ہے؟ مرجوح ہے، تو ایسی صورت میں جانب راجح کو کیا کہا جائے گا؟ ظن کہا جائے گا، اور جانب مرجوح کو کیا کہا جائے گا؟ وہم کہا جائے گا، وہم۔ تو جہاں انسان دونوں ہی جانب میں وقوع یا لا وقوع کے تعلق سے متردد ہو تو اس کو کہا جاتا ہے شک، اور جہاں پر انسان کو ایک جانب کے وقوع کا کیا ہو؟ رجحان حاصل ہو، اور دوسرے جانب کے عدم وقوع کا کیا ہو؟ اس کا رجحان نہ ہو بلکہ عدم وقوع اس کے لیے کیا ہو؟ مرجوح ہو، یا جناب والا جانب وقوع اس کے نزدیک مرجوح ہو اور جانب عدم وقوع اس کے نزدیک راجح ہو، تو ایسی صورت میں جانب راجح کو ظن کہا جائے گا اور جانب مرجوح کو وہم کہا جائے گا۔ اب اگر انسان کو نسبت حکمیہ میں کیا ہے؟ شک ہے، تو نسبت حکمیہ میں چونکہ شک ہے تو اس لیے نسبت حکمیہ تو وہاں پر حاصل ہے، کیونکہ شک قائم ہو رہا ہے، نسبت حکمیہ میں ہو رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حکم ہمیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو، اس نسبت حکمیہ کے وقوع یا عدم وقوع کا جب تک کہ اذعان نہ ہو، جب تک کہ یقین نہ ہو، اس وقت تک کہ حکم حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا نسبت حکمیہ میں چونکہ شک ہے تو ہم کہیں گے کہ نسبت حکمیہ کا حصول ہے، کائے کے بغیر، حکم کے بغیر کہ حکم حاصل نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر بھی آپ حکم اور نسبت حکمیہ کے درمیان بآسانی اب فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ نسبت حکمیہ یہاں پر وہ ہے کہ جس میں کیا ہے؟ شک ہے،
اور حکم شک کی صورت میں نہیں پایا جاتا ہے، لہذا نسبت حکمیہ اور حکم دونوں آپس میں متغیر چیز ہو گئی۔ اسی طریقے سے جناب والا اگر نسبت کے وقوع کا ظن ہے اور عدم وقوع کا کیا ہے وہم ہے، نسبت کے وقوع کا ظن ہے اور عدم وقوع کا کیا وہم ہے، تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جانب راجح کو کیا کہا جاتا ہے ظن، اور جانب مرجوح کو کیا کہا جاتا ہے وہم۔ تو یہاں پر دیکھیے نسبت کے وقوع میں کیا ہے ظن ہے، تو یعنی کہ نسبت کے وقوع کی کیا ہے جانب راجح ہے، راجح تو راجح ہونے کی وجہ سے نسبت حکمیہ کیا ہوگا یہ حاصل ہو گئی، لیکن عدم وقوع کا کیا ہے وہم ہے، تو جانب سلب جو ہے جانب سلب عدم وقوع والے جانب کو جانب سلب کہتے ہیں، جانب سلب کیا ہے مرجوح ہے، مرجوح تو مرجوح ہونے کی بنیاد پر حکم وہاں پر حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں بآسانی کہ جناب والا نسبت حکمیہ کی جانب راجح ہونے کی وجہ سے نسبت حکمیہ یہ حکم سلبی نہ حاصل ہونے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، اس لیے کہ مرجوح کی صورت میں حکم ہم کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے جب نسبت کے وقوع میں ظن ہو اور عدم وقوع کا کیا ہو وہم ہو، تو نسبت کے وقوع کا جس کو ہم کو کیا ہے ظن ہے تو وہ جانب راجح ہو گئی، جانب راجح ہونے کی وجہ سے نسبت حکمیہ کا تحقق ہو گیا، لیکن جناب والا عدم وقوع کا کیا وہم ہے، اور وہم کی جانب کیا ہوتی مرجوح ہوتی ہے، اور جانب مرجوح ہونے کی صورت میں یا وہم کی صورت میں حکم نہیں پایا جاتا ہے، لہذا دیکھیے اب اس صورت میں بھی نسبت حکمیہ کا تحقق ہوا لیکن جناب والا حکم کا تحقق نہیں ہوا، اس لیے کہ حکم کی جو جانب سلب ہے یہاں پر وہ کیا ہے مرجوح ہے۔ ایسے ہی جناب والا معاملہ بالکل اس کے الٹا ہو، وہ معاملہ یہ ہو کہ جان نسبت کے وقوع کا انسان کو وہم ہو اور نسبت کے عدم وقوع کا کیا ہو ظن ہو، تو اب ظن والی جانب کون سی عدم وقوع کی، تو وہ جانب راجح کہلائے گی، لہذا ایسی صورت میں ہمیں نسبت حکمیہ کا حصول تو ہو جائے گا، لیکن جناب والا جانب وقوع والی جانب یہ کیا کہلائے گی مرجوح کہلائے گی، مرجوح، تو اب ایسی صورت میں حکم ایجابی حاصل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی جناب والا ایک کا حصول ہو رہا ہے دوسرے کا حصول نہیں ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی دونوں کیا ہوگا ممتاز ہوگا، یعنی کہ نسبت حکمیہ اور حکم کے درمیان فرق حاصل ہو گیا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُشَكِّكَ فِي النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ، اس لیے کہ نسبت حکمیہ میں شک کرنے والا متردد بین وقوعها اولا وقوعها، یہ اس نسبت کے وقوع یا عدم وقوع میں کیا ہوتا ہے متردد ہوتا ہے، فقد حصل له ادراک النسبت الحکمیہ قطعا، تو اس کو اس صورت میں نسبت حکمیہ یقینی طور پر حاصل ہوگی، فلم يحصل له الادراک والمسمى بالحکم، لیکن اس کو ادراک جس کا نام حکم رکھا جاتا ہے حاصل نہیں ہوگا، فہما متغایران جزما، تو اب دیکھیے ایک کا حصول ہو رہا ہے اور ایک کا حصول نہیں ہو رہا ہے، اسی وجہ سے نسبت حکمیہ اور حکم دونوں یقینی طور پر کیا ہو جائیں گے ممتاز ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ ظَنَّ وُقُوعَ النِّسْبَةِ، اسی طریقے سے جس انسان نے نسبت کے وقوع کا ظن کیا، وَتَوَهَّمَ عَدَمَ وُقُوعِهَا، اور عدم وقوع کا کیا کیا وہم کیا، فَإِنَّهُ قَدْ حَصَلَ لَهُ إِدْرَاكُ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ، تو اب اس کے لیے نسبت حکمیہ کا ادراک حاصل ہو جائے گا، وَتَجْوِيزُ جانب السلب تجویزا مرجوحا، اور جانب سلب کی تجویز یہ تجویز مرجوح ہوگی، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْحُكْمُ السَّلْبِي، تو مرجوح ہونے کی وجہ سے حکم سلبی اس کو حاصل نہیں ہوگا، فَإِدْرَاكُ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ، تو ایسی صورت میں بھی نسبت حکمیہ کا ادراک مغایر للحکم السلبی، حکم سلبی کے مغایر ہوگا۔ وَإِذَا ظَنَّ عَدَمُ وُقُوعِهَا وَتَوَهَّمَ وُقُوعُهَا، اسی طریقے سے جب کسی انسان نے نسبت کے عدم وقوع کا ظن کیا اور اس کی نسبت کے وقوع کا وہم کیا، فقد حصل له ادراک النسبت الحکمیہ، تو اب اس کے لیے نسبت حکمیہ کا ادراک تو حاصل ہو جائے گا، وتجویز جانب الایجاب تجویزا مرجوحا، اور جناب والا جانب ایجاب کی تجویز یہ کیا ہوگی تجویز مرجوح ہوگی، ولم يحصل له الحکم الایجابی، تو اس کو اس صورت میں حکم ایجابی حاصل نہیں ہوگا، فَإِدْرَاكُ النِّسْبَةِ مُغَايِرٌ لِلْحُكْمِ الْإِيجَابِ أَيْضًا، تو اب دیکھیں یہاں پر ایسی صورت میں بھی نسبت حکمیہ کا ادراک یہ مغایر ہے حکم ایجابی کے بھی۔
اس لیے نسبت حکمیہ جناب والا حکم کے بغیر پالی جاتی ہے، تو جن جن صورتوں میں نسبت حکمیہ حکم کے بغیر پائی جائے گی تو وہاں پر دیکھیے نسبت حکمیہ اور حکم ایک دوسرے کے کیا ہے، ایک دوسرے سے ممتاز اور ایک دوسرے کے درمیان کیا ہے، فرق اجاگر ہے۔ قولہ وعند متاخر المنطقیین، علامہ قطب الدین رازی نے قطبی کے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ حکم متاخرین مناطقہ کے نزدیک مقولہ فعل سے کیسے ہے، مقولہ فعل سے، تو یہ بات انہوں نے قطبی کے اندر بطور یقین پیش کر دی تھی کہ حکم کا متاخرین مناطقہ کے نزدیک مقولہ فعل سے ہونا یہ کیا یقینی امر ہے، حالانکہ متاخرین مناطقہ کے نزدیک حکم کا مقولہ فعل سے ہونا یہ یقینی امر نہیں ہے بلکہ یہ امر وہمی ہے، امر وہمی۔ تو علامہ قطب الدین رازی نے اس مسئلے کو جس عبارت کے ذریعے سے بیان فرمایا تھا اس عبارت سے بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ حکم متاخرین مناطقہ کے نزدیک مقولہ فعل سے جو ہے تو یہ مقولہ فعل سے ہونا یہ کیا یقینی امر ہے، حالانکہ معاملہ ایسا ہے نہیں، اس لیے کہ حکم متاخرین مناطقہ کے نزدیک جو مقولہ فعل سے ہے اس کا یقین نہیں ہے بلکہ یہ تو وہم کیا گیا ہے، وہم۔ تو جب یہ امر وہمی ہے اور عبارت سے علامہ قطب الدین رازی کے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ امر یقینی ہے، اس لیے علامہ میر نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے اب اس قول کے ذریعے سے کہ متاخرین مناطقہ کے نزدیک حکم جو مقولہ فعل سے ہے وہ جناب والا امر یقینی نہیں ہے بلکہ امر وہمی ہے، یعنی کہ اس بات کا وہم کیا گیا ہے کہ حکم کیا مقولہ فعل سے ہے۔ اب یہاں پر آپ کو دو باتیں سمجھنا ہے، ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ وہم کیوں کیا گیا ہے کہ حکم مقولہ فعل سے ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات یقینی کیوں نہیں ہے کہ حکم مقولہ فعل سے ہے۔ تو پہلی بات ہم آپ کے سامنے اجاگر کرتے ہیں کہ اس بات کا وہم کیوں کیا گیا ہے کہ حکم مقولہ فعل سے ہے، وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ الفاظ جن کے ذریعے سے حکم کو تعبیر کیا جاتا ہے، مثلا اسناد کے ذریعے سے حکم کو تعبیر کیا جاتا ہے، ایقاع کے ذریعے سے حکم کو تعبیر کیا جاتا ہے، انتزاع کے ذریعے سے حکم کو تعبیر کیا جاتا ہے، ایجاب و سلب وغیرہ کے ذریعے سے حکم کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں علامہ میر یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ افعال مصادر ہیں، یہ تمام کے تمام افعال کیا ہیں، یہ مصادر ہیں، مصادر یعنی کہ اسناد ہو، ایقاع ہو، انتزاع ہو، ایجاب ہو، سلب ہو، یہ تمام کے تمام کلمات کیا ہے، مصدر ہے، مصدر۔ تو جناب والا ان الفاظ نے بظاہر یہ کیا کہ انہوں نے ایسا محسوس کرایا کہ گویا کہ یہ کلمات اپنا اثر دوسرے پر چھوڑ رہے ہیں، اپنا اثر دوسرے پر کیا کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اور جناب والا جو چیز اپنا اثر دوسرے پر چھوڑے اس کو کہا جاتا ہے یہ چیز مقولہ فعل سے ہے، اس لیے کہ جو چیز دوسرے کے اثر کو قبول کرتی ہے وہ چیز مقولہ انفعال سے کہلاتی ہے، تو اثر کو چھوڑنے والی چیز مقولہ فعل سے کہلاتی ہے اور اثر کو قبول کرنے والی چیز مقولہ انفعال سے کہلاتی ہے۔ تو اب حکم جن الفاظ سے تعبیر کیا گیا وہ تمام کے تمام الفاظ کیا ہیں، افعال ہیں جو جناب والا کیا ہیں، مصادر کے قبیل سے ہیں۔ تو مصادر کے قبیل سے ہونے کی بنیاد پر یہ وہم پیدا ہو گیا کہ جس طریقے سے مصادر اپنا اثر دوسرے پر چھوڑتے ہیں اسی طریقے سے گویا کہ حکم ہے جو اپنا اثر دوسرے پر چھوڑ رہا ہے، لہذا جو چیز اپنے اثر کو دوسرے پر چھوڑتی ہے اس کو مقولہ فعل سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ وہم ہوا کہ حکم بھی یہاں پر کیا مقولہ فعل سے ہے۔
کن الفاظ کی وجہ سے یہ وہم ہوا؟ ان الفاظ کی وجہ سے وہم ہوا کہ جن الفاظ کو جناب والا جن الفاظ کے ذریعے سے حکم کو تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ الفاظ کیا ہیں جن سے حکم کو تعبیر کیا جاتا ہے؟ مثلا اسناد، ایقاع، انتزاع، ایجاب، سلب وغیرہ ہے۔ تو یہ مصادر ہونے کی وجہ سے ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اپنا اثر دوسرے پر چھوڑ رہے ہیں، اور جو چیز اپنا اثر دوسرے پر چھوڑتی ہے وہ مقولہ فعل سے کہلاتی ہے۔ اس لیے یہ وہم ہو گیا کہ حکم بھی کیا ہو؟ مقولہ فعل سے۔ قد تبہموا ان الحکم فعل من افعال النفس، اس بات کا وہم کیا گیا ہے کہ حکم افعال نفس میں سے ایک فعل ہے، الصادرۃ عنہا، جو نفس سے صادر ہوا ہے، بناء علی ان الالفاظ التي يعبر بها عن الحکم، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ وہ الفاظ جن کے ذریعے سے حکم کو تعبیر کیا جاتا ہے، تدل، وہ الفاظ دلالت کرتے ہیں، اعلی ذالک، اس بات پر، کس بات پر؟ یعنی کہ حکم کے افعال نفس میں سے ایک فعل ہونے پر۔ وہ افعال، وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ ہیں جیسے کہ اسناد، والایقاع، اور جیسے کہ ایقاع، اور انتزاع، اور ایجاب و سلب، اور ان کے علاوہ ان الفاظ نے جناب والا اس وہم میں ڈال دیا کہ یہ الفاظ چونکہ کیا مصادر ہیں، تو مصادر یہ جناب والا اپنا اثر دوسرے پر چھوڑتے ہیں، اس لیے وہم ہوا کہ حکم بھی جناب والا مقولہ فعل سے ہے۔ والحق انہ ادراک لا فعل، یہاں سے علامہ امیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ درست بات تو یہ ہے کہ حکم مقولہ فعل سے نہیں بلکہ مقولہ انفعال سے ہے۔ تو مقولہ انفعال سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو مقولہ انفعال سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہو تو اس چیز کو کہا جاتا ہے یہ مقولہ انفعال سے ہے، اور جس چیز کے اندر اپنا اثر دوسرے پر چھوڑنے کی صلاحیت ہو تو اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ مقولہ فعل سے ہے۔ تو اب حکم کو علامہ امیر کیسے بتا رہے ہیں؟ مقولہ انفعال سے بتا رہے ہیں۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی نسبت حکمیہ کا، اب چاہے وہ حملیہ ہو یا اتصالیہ ہو یا انفصالیہ ہو، جب ہم ادراک کرتے ہیں نسبت حکمیہ، اب چاہے حملیہ کی صورت میں ہو یا اتصالیہ کی صورت میں ہو یا انفصالیہ کی صورت میں ہو، تو ادراک کرنے کے بعد جناب والا ہم اپنے وجدان کی جانب جب رجوع کرتے ہیں تو ہمیں صرف و صرف اسی بات کا ادراک حاصل ہوتا ہے کہ وہ نسبت واقع ہے یا وہ نسبت واقع نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے جناب والا، کسی بھی نسبت حکمیہ کا جب ہم ادراک کرتے ہیں، ادراک کرنے کے بعد جب ہم اپنے وجدان کی جانب، اپنے گریبان کی جانب رجوع کرتے ہیں تو صرف اور صرف ہم وہاں پر ادراک کو پاتے ہیں، ادراک کو، اس بات کے ادراک کو پاتے ہیں کہ نسبت واقع ہے یا نسبت واقع نہیں ہے۔ اور ادراک کا معنی آتا ہے جاننا، یعنی کہ نفس کا اپنے اندر کسی شے کو قبول کر لینا، کسی اثر کو قبول کر لینا۔ لہذا جب ہمیں کسی بھی نسبت حکمیہ کے ادراک کے بعد ہم کو ادراک حاصل ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے جناب والا کہ حکم مقولہ انفعال سے ہے، نہ کہ فعل سے۔ تو فرمایا والحق انہ ادراک لا فعل، حق بات تو یہ ہے کہ حکم ادراک ہے نہ کہ فعل۔ کیوں؟ لأن اذا رجعنا، اس لیے کہ جب ہم رجوع کرتے ہیں الى وجداننا، اپنے وجدان کی جانب، علمنا، ہم جانتے ہیں انہ بعد ادراک النسبت الحکمیت الحملیت یا بالاتصالیت یا بالانفصالیت، ہمارے نسبت حکمیہ حملیہ یا نسبت حکمیہ اتصالیہ یا نسبت حکمیہ انفصالیہ کے ادراک کرنے کے بعد لم يحصل لنا سوا ادراکی ان تلک النسبت واقعات، ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے سوائے اس بات کا ادراک کہ وہ نسبت واقع ہے، ای مطابقت لما فی نفس الامر، یعنی کہ اس کے مطابق ہے جو نفس الامر میں ہے، وادراک انہا لیست بواقعات، یا جناب والا اس بات کا ادراک حاصل ہوتا ہے کہ وہ نسبت واقع نہیں ہے، ای غیر مطابقت لما فی نفس الامر، یعنی کہ اس کے مطابق نہیں ہے جو کہ نفس الامر میں ہے۔ تو دیکھیے ہمیں نسبت حکمیہ کے ادراک کرنے کے بعد جب ہم رجوع کرتے ہیں اپنے گریبان کی جانب، وجدان کی جانب، تو ہمیں صرف و صرف ادراک حاصل ہوتا ہے، اور ادراک کہتے ہیں کسی شے کے جاننے کو، یعنی کہ نفس کے کسی شے کے اثر کے قبول کرنے کو، اور قبول ہونے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ مقولہ انفعال سے ہوتی ہے۔ اس لیے علامہ امیر فرماتے ہیں حکم جناب والا مقولہ انفعال سے ہے، حکم مقولہ انفعال سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔